بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، زندگیاں عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا، عزتیں عطا کرنے والا اور موت کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے اور ہماری شارگ سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ تمام انبیاء و رسول، اولیاء کرام، آپ کا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ آسمانی کتابوں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ملتی ہے اور آپ کی شان اور عظمت اس میں ہمیں ملتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے اور آگے اس کی تاکید اور تلقین بھی فرمائی ہے۔ کہیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے بولنے کا سلیقہ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، جب تم میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر لو، یعنی نبی کے والیوم سے اپنی آوازوں کو، اپنے لہجے کو، اپنے ساؤنڈ کو پست کر لو، سلو کر لو، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو۔ یعنی کہ تم نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم نے بولنا کیسے ہے، تمہارا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ تمہاری آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اس سے کم درجے میں ہونی چاہیے آواز، یعنی ساؤنڈ کے اعتبار سے، کہ لے سانس آہستہ کہ یہ در نبی ہے۔ تو یہ ایک تاکید فرمائی۔ اگر یہ آیت ہم دیکھیں تو اس کے پیش نظر اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں اور کوئی شخص یہ آ کے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، جب نبی کا نام لے لے تو اس وقت اپنی جتنی بھی امپورٹڈ گفتگو ہو، اپنی جتنی بھی خاص گفتگو ہو، اس کو ترک کر کے فی الفور اس بات کی طرف متوجہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منسوب ہے۔ یعنی کوئی اگر احادیث سناتا ہے تو اپنی باتوں کو کٹ آف کر دے اور نبی کی بات کو سنے، تاکہ اگر تم یہ ادب نہیں لے کے آتے تو کیا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے یہ ادب، یہ احترام نہ کیا تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم نے الفاظ کہنے ہیں تو اس کے الفاظ کا چناؤ بھی بڑے احتیاط سے کرنا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے بیٹھنا ہے اور تمہاری اگرچہ نیت بھی ٹھیک ہے، تمہارا ارادہ بھی ٹھیک ہے اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے رہے ہو، لیکن وہ لفظ جس کے کھینچنے سے ایک معنی کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو، یعنی کہ گستاخانہ الفاظ آتے ہوں یا بے ادبی کے الفاظ بن سکتے ہوں، تو وہ لفظ بھی نہیں تم نے بولنا، بلکہ تم نے کہنا انظرنا، آپ نظر رحمت فرمائیں۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی ایک ادب اور احترام سکھایا گیا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے، اور ان کی نیت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ بنائے ہیں ان سے مطہر دل کسی کا بھی نہیں ہے، اور انہی کو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جو میرے نبی کے ادب کے خلاف ہو، جس کا معنی بے ادبی میں تبدیل ہو سکتا ہو۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت، سیرت، افکار، کردار اور عادات و اطوار ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، اتباع اور اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انبیاء کرام کے اندر بھی بہت سارے فضائل رکھے ہیں۔ ایک نبی کو دوسرے نبی پر، ایک رسول کو دوسرے رسول پر مختلف انداز میں مختلف کوالٹیاں دے کر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے اس سے بھی بڑا درجہ دیا ہے، یعنی کلام کرنے کے ساتھ ہم نے بطور ان کو زیارت بھی کروائی ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی ہیں، اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی ہے۔ اب یہاں پہ دو نبیوں کا نام لے کے ذکر ہوا ہے، یعنی کہ وضاحت آتی ہے۔ پہلا کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرا واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ایک تو بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری ان کے پاس واضح نشانیاں ہیں، اور دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ جہاں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جو آیت کا حصہ ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور کئیوں کو ہم نے اس سے بڑا درجہ دیا ہے، اور اس آیت کا یہ حصہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی ذات کے مطابق ہے، آپ کے لیے نازل ہوا ہے، کیونکہ آپ سے اللہ نے کلام بھی کیا ہے، زیارت بھی کی ہے، اور آپ کے پاس واضح روشن نشانی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ اس کے اندر ہر وہ چیز بیان کی گئی ہے جو انسان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا آج تک ویسا ہی ہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ یہ واضح نشانی بھی ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد کرنا، آپ دیکھتے ہیں بدر کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے۔ تو یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا یعنی کلام کرنا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں اور جبرائیل علیہ السلام کی مدد، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کو عطا ہوئی ہیں۔
تو اس اعتبار سے بھی آپ کی فضیلت اور مرتبہ بلند ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اور بلند کر دیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول نے پوچھا کہ میرے مرتبے کو، میرے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کر دیا ہے؟ تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ ایک آپ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا یا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل آ جائے آپ پر اور اللہ کی رحمت آ جائے، تو اس وقت تم خوشیاں کیا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ قرآن مجید کی کتاب ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن دیا ہے یہ بعینی ہی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی بھی نہیں ہے اور کوئی کمی بھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ بھی ہے۔ اور رحمت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، یعنی ایمان کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پروردگار ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ اور مفسرین نے اس آیت کے پیش نظر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی بھلائی دنیا میں ہے وہ ایمان اور ہدایت کا مل جانا ہے، اور آخرت میں اس ایمان اور ہدایت کی بدولت سے اللہ کی رحمت سے جنت کا مل جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے صرف یاب ہونا ہے۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل قرآن ہوا اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی طرف سے ایمان ہوا۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق اللہ رب العزت جل جلالہ نے مومنین پر اپنا کرم اور فضل کر دیا، احسان کر دیا کہ انہی میں سے رسول نازل فرما دیا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، اور ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی تمہارے اندر جو ناپاکیاں اس کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور حکمت سکھاتا ہے اور کتاب کا علم یعنی قرآن مجید سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے۔ اس لیے تو اس آیت کو اور جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی ہے، ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن جو اللہ کی طرف سے فضل ہے اور رحمت جو اللہ کی طرف سے ایمان کے طور سے ہمیں ملا ہے، یہ دونوں چیزیں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہی ہمیں ملی ہیں۔ ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور انہی کی وجہ سے اس آیت کے پیش نظر اگر ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے تو وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ان دونوں کے آیات کے ملاپ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے وہ خوش ہوں کہ رسول اللہ کے ذریعے سے آج ہم ایمان والے بھی ہیں اور قرآن والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر اور بھی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھیجا تمہارے لیے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، اور ایک جگہ پہ کافہ فرمایا کہ پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئی ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ پوری جہان کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی آپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات واضح نظر آتی ہے، اور یہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام ایک جلسہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی شان بیان کر رہے تھے، اللہ کی توحید، اللہ کی تسبیحات کر رہے تھے۔
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا یا معشر انصار کہ اے انصار کہ کیا میں تمہارے پاس اس وقت حاضر نہیں ہوا، یعنی تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا کہ جب تم گمراہی میں تھے. علم آتکم دلالا فہداکم اللہ عز وجل بی، یعنی تم گمراہی میں مبتلا تھے، اس وقت میں حاضر ہوا ہوں، یعنی مدینہ میں آیا تھا. علم آتکم متفرقین فجع معاکم اللہ بی، کیا میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آیا جب تم گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، تمہارے اندر اتحاد نہیں تھا، تم ایک دوسرے سے جنگیں کر پھر رہے تھے. علم آتکم اعداء فالف اللہ بین قلوبہم بی، کیا میں تمہارے پاس اس وقت نہیں آیا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ہدایت دی، یعنی آپ کی بدولت سے ہمیں ہدایت ملی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے تو ہم آپ کی بدولت سے محبت کرنا شروع ہو گئے. اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، ما اجلسکم، کہ صحابہ اکرام ایک جلسہ منعقد کیے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو نشیں کر رہے ہیں. ایک صحابی دوسرے کو بتا رہا ہے، دوسرا صحابی اس کو بتا رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ کر رہے ہو، کس قسم کا جلسہ ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے؟ کہ جلسنا نذکر اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی تسبیحات، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس میں تم کیا کیا بیان کر رہے ہو؟ تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی ہم اللہ کی تسبیح اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا کتنا کرم ہے، فضل ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ آپ جو پوری کائنات کے لیے فخر ہیں اور سید الانبیاء ہیں، جان کائنات ہیں، ان کے ذریعے وہ ہمارے پاس بھیجا، مدینہ طیبہ میں ہمارے پاس بھیجا. ہم گمراہ تھے، آپ کی بدولت ہمیں ہدایت ملی. ہم گمراہ تھے، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا. ہم گمراہ تھے، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا. ہم گمراہ تھے اور آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی ہے. ہم یہی تو باتیں کر رہے تھے. تو یہ ساری تذکرہ ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم میری تسبیحات کرو، یہاں تک کہ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اشعار ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ عَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ عَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. فرماتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا کوئی بندہ ہی نہیں. کیا بندہ ہوتا کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں آپ جیسا خوبصورت، اور آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں. ہاں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. تو یہ صحابہ کرام کی محبت ہی اور آپ کی تعریفات کی جا رہی ہے. اسی طرح حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی باتیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس قدر زیادہ کیا کرتے تھے کہ فرض عبادت کے بعد سب سے زیادہ اگر ذکر صحابہ کرتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا کرتے تھے. تو اسی طرح ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا ذکر کتنا اہم ہے. اور حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ فرشتے روز آتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. اور قرآن پاک بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے. اللہ سے محبت وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اسی طرح ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ رب العزت جل جلالہ یہ نبی کی وسیلے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کسی کو عذاب دے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں. اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ نبی جب تک موجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی اس قوم کو جو ہے وہ عذاب نہیں دیتا۔ ہم دیکھ لیں حضرت ہود علیہ السلام ہے، ان کی قوم، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے جب تک رخصت نہیں ہوتے اس قوم کو عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام جب آپ وہاں سے گئے تو پھر اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ یہاں تک کہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک غلطی، اونلی ون کرائم کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے لوگوں کے چہروں کو بدل دیا۔ جیسے ہمیں نظر آتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ایک دن، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے پکڑ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ یعنی کہ ایک غلطی پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے پکڑ کی۔ لیکن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا، کسی کے چہروں کو جانور میں نہیں بدلا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ ہی کسی کے ماتھے پر، نہ ہی کسی کے گھر کی چوکھٹ پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ گنہگار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت سے ہے، ان کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ ان کی رحمت کی بدولت سے ہی آج ہم صحیح سلامت ہے، وگرنہ کوئی ایسا جرم، ایسا گناہ، ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے، جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب نہیں ہے۔ ساری غلطیاں ہیں، ہر قسم کے گناہ موجود ہیں، لیکن ہمارے چہرے بھی جو ہے صحیح سلامت ہیں، ہماری آنکھیں بھی صحیح سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ بھی صحیح سلامت ہیں۔ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اپنے نبی کی عظمت، ان کی تکریم، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔